بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف دنیا کا سب سے بڑا کامیاب آپریشن کیا، جس کے لیے 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا، لیکن اب یہ دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اور سوات میں دہشت گرد اپنی جڑیں مضبوط کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جی ناظرین، سینیٹر شیری رحمان نے مزید کہا کہ ایوان کو یہ یاد دلاؤں کہ ہم نے گزشتہ روز ہی 18 اکتوبر کے سانحے کی یاد میں آنسو بہائے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے شہید بے نظیر بھٹو کے استقبالی جلوس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 170 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے، لیکن پی پی نے ہار نہیں مانی اور دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ پھر بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکی ہے۔ جی ناظرین، سینیٹر شیری رحمان نے مزید کہا کہ اگر دہشت گردوں سے کسی بھی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے۔ ہم دہشت گردوں کو پاکستان میں دوبارہ قدم جمانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردوں کو کوئی اسپیس دینے کی کوشش کی گئی تو ہم کسی قیمت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں انہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ ہم خاص طور پر اس معاملے میں قطعی طور پر خاموش نہیں رہیں گے اور حقائق سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی ماحول جتنا آلودہ آج ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ شیری رحمان نے کہا کہ جتنا گند مجھ پر اچھالا جاتا ہے شاید ہی کوئی خاتون برداشت کر سکے۔ اس صورتحال کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، لیکن اس حقیقت کو تاریخ کے اوراق سے کیسے ختم کریں گے کہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے پاکستان کو سیاست کے ذریعے بچایا تھا اور مستقبل میں بھی ہم ہی پاکستان کو سیاست ہی کے ذریعے بچائیں گے۔ جو پاکستان کے آئین و قانون کو تسلیم کر کے اس کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، اس سے مذاکرات میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری کسی قوت کو پاکستان میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں دن بدن صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو نہ صرف تشویشناک ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کی فکر کرنے والوں کے لیے حیرت انگیز بھی ہیں۔ جی ناظرین، اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بہت محدود پیمانے پر ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو سوات میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی معمول کی زندگی گزار سکیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے مذاکرات چل رہے ہیں اور بعض آزاد ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی بہت سی شرائط
پی ٹی آئی کی حکومت نے مان لی ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے سوات کے علاقے مٹہ میں دہشت گردوں کے خلاف مسلسل احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ خود پی ٹی آئی والے بھی علاقے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام اور سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے خلاف شامل ہو رہے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی بھی ان احتجاجی مظاہروں میں شریک ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ سوات کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ جمعے کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ سوات اور شمالی علاقہ جات کی صورتحال 2019 اور 2011 اور 2009 جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے باوجود ان علاقوں میں ابھی تک فوجی آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات کی ذمہ دار خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے، جس کو ہر صورت میں اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ سوات میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ نہایت خوش آئند بات ہے کہ سوات کے عوام دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے عوام امن چاہتے ہیں۔ یہاں یہ یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے کہ سوات میں گزشتہ کئی مہینوں سے بھتہ خوری کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دہشت گرد نہ صرف تاجروں اور صنعت کاروں کو بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں، بلکہ کے پی کے سے تعلق رکھنے والے بہت سے سیاستدانوں سے بھی بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، جن کا تعلق سوات سے ہے، خوف کی وجہ سے کئی مہینوں سے سوات نہیں جا سکے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں سوات سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے پر دہشت گرد حملہ بھی ہوا تھا۔ تاہم اس حملے میں وہ زخمی ہوئے، لیکن ان کے ڈرائیور کی جان چلی گئی۔ علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خوراک عاطف خان کو بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے، جس میں ان سے 80 لاکھ روپے کا بھتہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے یہ خط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس خط میں دھمکیاں دی گئی ہیں اور 80 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے سیکورٹی ایجنسیز کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اس سلسلے میں کارروائی کرنا سیکورٹی ایجنسی کا کام ہے، جبکہ وہ یہ بھول گئے کہ کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی یعنی ان کی اپنی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس تشویشناک صورتحال میں جہاں وفاقی و صوبائی وزراء نہ صرف حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، بلکہ وہ اس حوالے سے اپنی بے بسی بھی ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، یہ ایک اہم سوال ہے کہ گزشتہ 10 سال سے وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جس کا جواب وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ذرا غور کریں تو اس سے پہلے سوات میں مکمل امن تھا، لیکن آج اچانک کیا ہوا کہ سوات کے حالات خراب ہو گئے؟ کیوں پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کو وہاں آنے کی اجازت دی؟ کیوں ان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئیں؟ اس کا سوال تو پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کو دینا ہے۔ ہم ان کو صرف اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر صرف پاکستان کے مفادات کو سوچنا شروع کریں، تو اس میں کئی مذائقہ نہیں ہوگا اور اس میں ہی پاکستان کی بہتری ہوگی۔ ناظرین، ہماری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس سوال پر غور کیجئے گا کہ آج ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک کو ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔